کہ یہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ملعون نے، وہ کس طرح اس پہ گستاخی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں سب سے اہم ہم نے بات، ایک جو آئینی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس سے رائے طلب کی گئی تھی، جو انویسٹیگیشن آفیسر آف NCCI تھے، کہ کیا جو الفاظ اس FIR میں، یہ جو درخواست میں استغاثہ میں وہ الفاظ استعمال ہوئے، فرمائے گا کہ اس کے بعد اگلی پروسیڈنگ کیا ہوگی؟ ابھی ہمیں الحمدللہ بیل کی پہ جو ہم نے آرگو کیے ہیں اس پہ کچھ لمحوں کے بعد آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ اس میں آج ضمانت کی حد تک فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد چونکہ ابھی تک اس کے خلاف 173 جو چالان ہے وہ ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا، جس وقت وہ سبمٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر فردر جرم عائد ہو کے پروسیکیوشن کی ایویڈنس کے لیے انشاءاللہ کیس۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین کرام، بہت بڑی خبر لے کر ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں اہم پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آج عدالت میں درخواست ضمانت کی سماعت ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے وکلاء اور جو مخالفین وکلاء ہیں ان کے بیچ میں بحث و جرا جاری رہی ہے ایک طویل وقت تک۔ اب ناظرین کرام، اس بحث کے بعد فیصلہ آنا باقی ہے۔ بحث مکمل ہو چکی ہے، جرا مکمل ہو چکی ہے، اب فیصلہ آنا باقی ہے کہ جج صاحب یعنی معزز جج صاحب جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج کرتے ہیں یا وہ منظور کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ آنا باقی ہے۔ تمام قوم کی نظریں آج کے اس فیصلے پر جمی ہوئی ہیں، ٹکی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ آج مورخہ 11 اکتوبر 9واں مہینہ 2025 انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت کی سماعت آج عدالت میں ہے۔ آج دن ہے، ہفتہ تاریخ ہے 11 اکتوبر، مہینہ ہے 9واں اور سال ہے 2025۔ یہ آپ کو میں ایکسکلوسیولی خبر دے رہا ہوں کہ طرفین کے وکلاء جو ہیں انہوں نے جرا کی، بحث کی۔ اب جو میں آپ کو کلپ بھی دکھانے والا ہوں چونکہ آج ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے ناظرین کرام، اور آپ ہمارے اس چینل سے کنیکٹ رہیے۔ جیسے ہی کوئی اہم پیشرفت سامنے آتی ہے تو میں آپ کو وہ خبر سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو وہ خبر دوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ انجینئر صاحب کی درخواست کو، جو ضمانت کی درخواست ہے، اس کو رد کر دیا گیا، اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت کو منظور کر لیا گیا آنریبل کورٹ کی جانب سے، آنریبل جج صاحب کی جانب سے۔ اب ناظرین کرام، طرفین کی جانب سے میں نے بتا دیا کہ بحث و جرا جاری رہی ایک لمبے وقت تک۔ اب جو مخالفین وکلاء ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، انہوں نے بہت محترم مکرم ہیں، ان کا یہ ویڈیو بیان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ آئے بائے شائع سے کام لیتے رہے، انہوں نے کوئی بہتر اور قوی دلائل نہیں دیے آنریبل کورٹ میں۔ چونکہ جب ہم مفتیان کرام کی رائے کو سامنے رکھتے تھے یا قرآن و حدیث سے بات کرتے تھے تو وہ گلی محلے کے مفتیوں کی رائے کو سامنے لاتے تھے، اور گلی محلے کے لبرل مفتیان کرام جو ہیں ان کی رائے کو مقدم جان کر آنریبل کورٹ میں رکھتے تھے اور انہی کے فتاوی معزز جج صاحب کے سامنے رکھتے تھے۔ میں سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں، ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے، پھر آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، چونکہ بطور صحافی میرا کام ہے آپ کو حق اور سچ بات آپ تک پہنچانا اور سچی خبر دینا۔ ذرا کلپ دیکھ لیجئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مختلف وکلاء حضرات۔ جی رضوان صاحب، فرمائیے گا کہ آج جو ضمانت کا کیس مرزا کا لگا اور اس پر جو بحث ہوئی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج مرزا جیل میں کی تاریخ پیشی تھی جس میں ضمانت بعد از گرفتاری پر بحث تھی، جس میں جو ملزمان سائڈ سے، پٹیشنر سائڈ سے بحث کی ہے اس میں ان کی طرف سے جو مواد مہیا کیا گیا وہ صرف اور صرف کسی مدرسے کا کوئی فتویٰ یا کسی بھی گلی محلے میں سے کوئی مولوی کی کوئی تحریر اٹھا کر انہوں نے پیش کیا، کوئی ایک بھی سنگل ایسی اتھینٹک کسی مفتی کی یا کسی بڑے عالم کی کوئی اس میں انہوں نے ورڈکٹ یا کوئی تحریر پیش نہیں کی،
اور ان علماء کی اور ان مفتیان کی انہوں نے تحریریں پیش کی ہیں کورٹ میں کہ جو پہلے ہی ان کا کردار جو ہے وہ متنازع بنا ہوا ہے یا وہ ان کی سوچ جو ہے لبرل ہے، جبکہ ہماری طرف سے الحمدللہ وکلاء صاحبان نے اور جن میں ہمارے پاس مشائخ بھی موجود ہیں، مفتیان بھی موجود ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک سے ثابت کیا کہ جو اس نے بکواس کی ہے وہ 295C میں آتی ہے اور وہ توہین آمیز اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں آتی ہے، جس میں ہمارے پاس سب سے اچھے جو ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کروں گا، میں ان کا اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرمائے، چودھری ناصر مناز صاحب اور راجہ خلیل صاحب نے ماشاءاللہ بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کیا۔ باقی ناصر مناز صاحب اپنی طرف سے بتائیں گے کہ قانونی اس کا پہلو، اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ آج مرزا جیلمی کے کیس میں مرزا جیلمی کی طرف سے بحث کی گئی، اس کے ریبٹل میں ہم نے بھی بحث کی اور الحمدللہ ہماری بحث بہت شاندار رہی۔ ہم نے لیگلی اور شرعی حساب سے اس کا باطل عدالت کے اندر پروف کیا۔ عدالت میں ان کو جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس چیز پہ کیا جواب دیں۔ عدالت میں ہم نے اس کی انٹینشن کے حوالے سے بحث کی کہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے، جو گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اس کی کنٹینیوس گستاخی ہے، یہ پہلی دفعہ اس نے یہ اوفینس نہیں کیا، یہ پہلے بھی کرتا رہا، یہ عادی مجرم ہے، اس کے خلاف متعدد FIRs پہلے بھی درج ہیں۔ اب انتظار میں ہے ہمارا کیس، انشاءاللہ العزیز جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ میں کوئی سبمیشن کرنا چاہوں گا کیونکہ میں جیسا کہ ناصر مناز صاحب نے یہ بات آپ کی گوش گزار کی کہ جس وقت ملزم کے وکلاء نے آرگومنٹس کیے تو انہوں نے بیس بنایا جو گلی محلہ کے مدرسہ جات، وہ جو لبرلز مفتیان تھے ان کے فتویٰ جات، جبکہ الحمدللہ ہم نے قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بتایا کہ یہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ملعون نے، وہ کس طرح اس پہ گستاخی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں سب سے اہم ہم نے بات، ایک جو آئینی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس سے رائے طلب کی گئی تھی، جو انویسٹیگیشن آفیسر آف NCCI تھے، کہ کیا جو الفاظ اس FIR میں، یہ جو درخواست میں استغاثہ میں وہ الفاظ استعمال ہوئے کہ کیا اس پہ وہ 295C کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو 17 ممبرز کا یونینیمسلی جو انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں کہ نہ صرف 295C بنتی ہے بلکہ قرآن پاک کی جو تعریف اس نے کی ہے اس کا آفینس بھی اس پہ بنتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سرخرو کریں گے، اور یہ جو فتنہ ہے، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بھی کہا کہ اس کا یہ جو بیان ہے فساد فی الارض کے مبنی ہے، تو انشاءاللہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہم کوشاں ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ فرمائے گا کہ اس کے بعد اگلی پروسیڈنگ کیا ہوگی؟ ابھی آج جو بحث ہوئی ہے اس کے بعد اگلی کارروائی کیا ہوگی؟ بیل کی پہ جو ہم نے آرگو کیے ہیں اس پہ کچھ لمحوں کے بعد آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ اس میں آج ضمانت کی حد تک فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد چونکہ ابھی تک اس کے خلاف 173 جو چالان ہے وہ ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا، جس وقت وہ سبمٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر فردر جرم عائد ہو کہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس کے لیے انشاءاللہ کیس۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت سے آپ بھی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل، کرم اور رحم کے معاملات فرمائے، چونکہ اس وقت جو ہمارے ملک میں ایک انارکی کی فضا ہے، جو اس وقت ظلم و جبر ہو رہا ہے، مبینہ طور پر جو بیان کیا جا رہا ہے اور جو دیکھنے کو مل رہا ہے، میں آپ کو اس پر بھی ایک بہترین ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، چونکہ وہ جو اس ولاگ میں جو حقائق بتانے والا ہوں وہ ابھی سے پہلے آپ نے حقائق نہیں دیکھے، نہیں جانے، نہیں سمجھے، نہیں پرکھے، لیکن سب سے پہلے میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈے 1 سے کرتا آ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آج درخواست ضمانت کی سماعت ہے معزز عدالت میں، اور عدالت کا فیصلہ کچھ ہی دیر کے بعد آنے والا ہے، اور وہ بڑا فیصلہ ہوگا تمام ہی کے لیے، چونکہ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے وکلاء نے
दलाल पेश किए, बेहतरीन दलाल पेश किए गए, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो मुखालिफिन थे उनकी जानिब से दलाल पेश किए गए, वो भी बेहतरीन दलाल पेश किए गए। अब फैसला आना बाकी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बाबत ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। क्या आज के दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की दरखास्त जमानत मंजूर होगी या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की दरखास्त जमानत खारिज होगी। सबकी नजरें आज इस बड़े फैसले पर टिकी भी हैं, जमी भी हैं, और सब इन्हिमाक से कान लगाकर आज के इस फैसले को सुनने के मुश्ताक हैं। दुआ को रहिए, दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पर अपना करम, फजल और रहम फरमाए, और आप अपने प्यारों के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कभी किसी किस्म की कोई परेशानी या दुख या तकलीफ न पहुंचाए और न दे। अल्लाह तबारक व तआला फजल के मामलात फरमाए। मैं बार बार ये दुआ दे रहा हूं, और हम सब मुसलमानों को एक होकर एक पेज पर बैठने की तौफीक अता फरमाए, हमारे कुलूब एक दूसरे के लिए मोहब्बतों से खुल जाएं। तो हमारे इस चैनल से कनेक्ट रहिए, चूंकि आज बड़ी बड़ी अपडेट्स मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूं। कनेक्ट रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स महसूस हो सकें। साइड में इंस्टाग्राम है, वहां जाकर हमको फॉलो कर लीजिए, और हमारा टिकटॉक अकाउंट है, वहां जाकर भी हमको फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को पेश करने के दौरान कोई गलती सहफ होगी तो अल्लाह के हजूर तौबा का तलबगार हूं और माफी का खासकार हूं। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।